علیکم، میرا نام ہے ممتاز خان، یہ ہے خان ٹی وی۔ اسلام اور مسلمان کی زندگی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ یہ لیکچر نمبر 12 ہے میرا۔ قرآن اور اللہ کے احکامات، مسلمان اور حضور کی سیرت۔ اول ہے سب سے پہلے سچ بولنا، یعنی مسلمان کے لیے جب اس نے کلمہ پڑھ لیا یا کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا تو سب سے پہلی بات ہے سچ بولنا۔ ابھی قرآن نازل ہونا شروع نہیں ہوا تھا۔ کفار مکہ نے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف کی گلیوں میں چلتے تھے تو دیکھا کہ آپ سچ بولتے ہیں، تو آپ کو کہا آپ صادق ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے جو سیرت سے پہلی چیز ملتی ہے وہ ہے سچ بولنا، اور اللہ پاک بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں، اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ پاک نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال ٹھیک کر دوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو پہلی بات ہوئی سچ بولنا۔ دوسری بات ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچ بولو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ یہ بھی ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ تو پہلی دو باتیں ہو گئیں، سب سے پہلے مسلمان کا سچا ہونا ضروری ہے، پھر سچوں کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ تیسری بات اللہ پاک نے صاف صاف قرآن پاک میں فرما دیا ان اللہ لا یہدی، اللہ ہدایت نہیں دیتا، من ہوا جو ہوں کاذبن جھوٹے، کفار اور ناشکرے۔ ناشکرے کون ہیں؟ جو دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، وہ ناشکرے ہیں۔ تو مسلمان کی زندگی کا مقصد اور زندگی کی ترتیب یہی ہے کہ سب سے پہلے وہ سچ بولتا ہے، ہر مسلمان سچوں کا ساتھ دیتا ہے، اور اللہ کا وعدہ پورا جبھی ہوگا، ہمارے اعمال جبھی ٹھیک ہوں گے، ہمارے گناہ جبھی معاف ہوں گے جب ہم سچ بولیں گے۔ ہم حج کریں، روزہ رکھیں، ہم عمرہ کریں، ہم صدقہ کریں، ہم سارے کام کریں، مگر جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے تو ہماری زندگی صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ اعمال تو ہمارے اللہ نے صحیح کرنے ہیں، ہماری تو کوشش ہے، کر ہم نہیں سکتے۔ ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے جب تک ہم اللہ سے مانگیں گے نہیں، اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کریں گے، اللہ کے آگے روئیں گے نہیں، اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ ہم مانگتے تو ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے دین اسلام۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں دین اسلام پہ چلا، مگر ہم اس ترتیب کو نہیں چلاتے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ترتیب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے، سچ کا ساتھ دیتے تھے۔ تو یہ تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور وعدے کو پورا کرتے تھے، اور امانت اگر کسی نے دی ہے تو اس کو لوٹا دیتے تھے۔ تو ہم نے سیکھنا کہاں ہے؟ ہم نے سیکھنا قرآن سے، اور عمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو سارے مسلمان جب سچ پر آ جائیں گے اللہ پاک پورے نظام کو بدل دیں گے۔ آج جو مسلمان ہیں، آپ کہیں بھی دیکھ لیں، کوئی ٹی وی چینل کھول لیں، کچھ کھیل لیں، جہاں اسلام کی بات ہوتی ہے وہاں تاریخ اسلام کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یعنی مسلمانوں کی تربیت کی بات نہیں ہو رہی ہوتی۔ اسلام اللہ کے احکامات کیا ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی ہوتی، اللہ کے احکامات پہ کیسے، سیرت نبی پہ عمل کیسے کرنا، یہ نہیں بات ہو رہی تاریخ اسلام پہ، خلفائے راشدین پہ بات ہو رہی ہے۔ پھر کوئی کہہ رہا ہے پہلے حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے حضرت ابوبکر کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ یہ تو اللہ جانتے ہیں کہ کس کو ہونا نہیں ہونا، تو اللہ کرنے والے ہیں، اور اللہ جانتے ہیں کہ کس کا درجہ کتنا بڑا ہے، اور ہمیں اس میں زیادہ بات کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ اتنی جلیل القدر ہستیاں ہیں جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ساری زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کی، انہوں نے حضور سے محبت کی، اتنی محبت، ایسے جانثار، ان میں سے ہر صحابی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ ہم ان پہ بات کرتے ہیں اور تفریق پیدا کر لیتے ہیں اپنے اندر۔ مسلمانوں میں دو ہی چیزوں پہ تفریق ہے، یا تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ تفریق ہے، یا تاریخ پہ تفریق ہے، یعنی تاریخ اسلام ایک الگ چیز ہے اور اسلام ایک الگ چیز ہے، یا اس پہ مسلمان بٹ گئے، شیعہ ہو گئے، سنی ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، دیوبندی، بریلوی، یہ سب ہے نہیں۔ اسلام تو مکمل کر دیا اللہ نے، قرآن مکمل کر دیا، حضور کو آخری نبی بنا دیا۔ اب وہ جو دین اسلام ہے، قرآن اور حدیث قدسی، اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، ورنہ قبر میں کوئی ایسا سوال نہیں ہوگا کہ آپ یہ بتائیں کہ تاریخ اسلام میں کیا،
پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ، چوتھے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ہم سے تو ہمارے بارے میں سوال ہوگا، ہمارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، اور ہمارے اعمال بنیں گے کیسے؟ ہمارے اعمال بنیں گے اللہ کے احکامات پہ چل کے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چل کے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات پہ نہیں چلے، حضور کے طریقوں پہ نہیں چلے، تو قبر میں جواب نہیں دے سکیں گے، حشر میں اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں نہیں ہوگا پھر، کیونکہ عمل ہی نہیں ہے، اعمال سے خالی جائیں گے، اور پلسرات سے پھر گزرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایمان کا نور جو ہم اللہ سے دنیا میں مانگتے رہے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ ہمیں نور عطا فرما، وہ نور جو ہمارے آخرت میں کام آنے والا نور ہے، وہ تو اسی وقت ملے گا نا جب ہم سچ بولیں گے۔ جب ہماری زبان سارے دن جھوٹ بولے گی تو ہماری نہ نماز قبول، نہ ہمارا روزہ قبول، نہ ہمارا حج اور عمرہ قبول۔ یہ زبان سچ نہ بولنے سے، یعنی جھوٹ بولنے سے، زبان گندی ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، نجس ہو جاتی ہے۔ تو جب زبان ہی صاف نہیں تو تلاوت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا پھر آپ کو؟ پہلے آپ جسم کی پاکیزگی تو کر لی، مگر زبان پاکیزہ ہوتی ہے سچ بولنے والے کی، جھوٹ بولنے والے کی زبان پاکیزہ نہیں ہوتی، اس کی زبان گندی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ منافق ہوتا ہے، وہ سچ نہیں بولتا، اور منافق جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے منافقت۔ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے قول فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، آپ کو سچا ہونا چاہیے۔ تو مسلمانوں میں جو تفریق ہوئی وہ اسی پہ ہے کہ اللہ کی سچ نہیں بولتے، یعنی کہ قرآن کے پہلے صفحے بھی مسلمان ایک جگہ نہیں ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ مسلمان تقسیم ہو گئے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ سے جو مانگتے ہیں، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ دنیا میں انسانوں سے مدد چاہنے لگتے ہیں، لوگ انسانوں کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں بلاتے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔